پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک یتیم بچے کے واقعے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھ دیجئے۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ہر کسی کے چہرے پر رونق تھی کہ آج عید ہے۔ عورتیں سجنے سنورنے میں مشغول تھیں۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر دل مسکرا رہا تھا۔ سب کے گھروں میں خوشیوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے بھر کے کنکڑ اور پتھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی شریف کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی چہرہ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک لے رہا تھا۔ بچے گلی کوچوں میں کھیل میں مگن تھے۔ چلتے چلتے آپ اچانک رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ ان کی ہنسی سے فضا میں شور ہو رہا تھا۔ ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ بند کر کے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں؟ بچے نے اس کا غلط نام بتا دیا تو سب بچے ہنسنے لگے۔ بچے آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ لیکن ان سب سے دور ایک بچہ تھا جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے پر اداسی تھی اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان اس کا دل توڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہیں؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ حالت پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی ذات مقدس ہے جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ انہی کی بارگاہ میں درخت بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھنے اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ جائے۔ بچہ کہنے لگا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجئے۔ میں رو رہا ہوں تو رونے دیجئے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے باپ ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں۔ میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ میرے پاس کپڑا نہیں ہے کہ میں پہنوں۔ میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا کوئی مکان نہیں ہے۔ بس آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر سو لیتا ہوں اور اس زمین پر ایک بوجھ کی طرح ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے ماں باپ ہیں، جن کے بدن پر نئے نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ان کے بزرگ ہیں، خوشی کے گلشن میں بہاریں ہیں، ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی کو دیکھ کر مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ والدین گرامی کی کبھی بھولنے والی شفقتوں کا منظر میرے نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا تھا۔ آج میرا زخم تازہ ہو گیا۔ میری مصیبت نے ایک نیا رخ لے لیا۔ آج ابو جان کی محبت کا جھلکتا ہوا ساگر مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش پر کہ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ سے تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں، حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جائیں،
اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن بن جائے، حضرت علی تمہارے چاچا بن جائے اور حسن اور حسین تمہارے بھائی بہن بن جائے۔ بچے نے جب سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، اس کا مرجھایا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بچہ دامن رحمت کو پکڑ کر مچل گیا، اتنی نوازش کو دیکھ کر جھوم اٹھا اور مچل کر کہنے لگا، اے رحمت والے آقا، جب آپ مل گئے ہیں تو ساری کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی خدائی مل گئی۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے گئے، گھر میں اسے اچھے کپڑے پہنائے اور اس کی زلفوں کو سنوارا، جسم پر خوشبو ملی، آنکھوں میں سرما لگایا، کھانا کھلایا اور سب کچھ کر کے بچے کو خوش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ دولہے کی طرح خوش ہے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہی ہے، جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ ہنستے ہوئے، خوشیوں کے موتی لٹاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں جا کر مل گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا۔ بچوں نے جب اس کی اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے، تم تو ابھی رو رہے تھے، اچانک کون سی دولت مل گئی کہ تم خوش نظر آ رہے ہو؟ بچے نے کہا، سنو، میں بھوک و پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، پر اب آسودہ ہو چکا ہوں۔ میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، گویا میں ننگا تھا، پر اب میں کپڑے پہن لیے ہیں۔ سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی کہ میں بچہ تھا، باپ کا سایہ سر پر اٹھ چکا تھا اور میں ماں کی ممتا سے بہت دور تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئی، اور سنو، خاتون جنت حضرت فاطمہ میری بہن بن گئی، حسن اور حسین میرے بھائی بن گئے، مجھے کائنات کی پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ یہ سن کر سارے بچے ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے کاش ہم تمام بچے باپ اس جنگ میں شہید ہو جاتے اور آج ہم بھی تمہاری طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے تو ہم سب کو بھی یہ دولت مل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی ابا ہوتے تو ہم لوگوں کا مقدر چمک جاتا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔